پاکستان میں ہراسمنٹ سے متعلق قوانین کو جنسی ہراسمنٹ کے خاتمے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، جن میں سب سے اہم قانون تحفظ خواتین یعنی جو ملازمت کی جگہوں پہ کام کرتی ہیں ان کی روک تھام کا ایکٹ 2010 ہے۔ دوستو یہ قانون 2010 میں بنایا گیا تھا اور اس کا مقصد خواتین کو کام کی جگہوں پر جنسی ہراسمنٹ سے محفوظ رکھنا اور ان کے لیے ایک محفوظ ماحول کو فراہم کرنا تھا۔ اس قانون کے تحت جو اس میں پوائنٹس دیے گئے ہیں کہ ملازمت کی جگہوں پر جنسی ہراسمنٹ یہ ایک اس کا وہ ہے کہ کسی بھی خاتون ملازم کو ہراس کرنے والے افراد کو قانونی طور پر سزا دی جاتی ہے۔ اس کا ایک دوسرا پوائنٹس جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا طریقہ کار شکایت کا کیا ہوگا کہ قانون میں ہراسمنٹ کا شکار ہونے والے افراد کے لیے شکایت درج کرانے اور ان کے لیے مناسب کارروائی کے طریقہ کار کو اس میں واضح کیا گیا ہے۔ اداروں میں شکایات کے ازالے کے لیے کمیٹیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ دوستو اس کی جو سزا ہے یا جرمانہ اس کا ہے کہ ہراسمنٹ کے مرتکب افراد کو جرمانے، تنزلی یا ملازمت سے نکالنے جیسی سزائیں بھی اس میں اس ایکٹ میں یا قانون میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 509 کے تحت بھی ہراسمنٹ پر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، جس میں عوامی مقامات پر کسی عورت کی توہین یا اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے والے فعل پر سزا دی جا سکتی ہے۔ دوستو اسی طرح ہم اگر اس میں آگے تھوڑا سا دیکھیں تو ہراسمنٹ کی اگر تعریف دیکھیں تو تحفظ خواتین جہاں پہ وہ ملازمت کر رہی ہوتی ہیں ان کی روک تھام کا ایکٹ 2010 کے تحت اس کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ ہراسمنٹ کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ناپسندیدہ فعل یا رویہ جو جنسی بنیاد پر ہو اور جس سے کسی فرد کی عزت نفس مجروح ہو یا کام کی جگہ پر اس کے لیے خوف یا ناخوشگوار ماحول پیدا ہو، وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوستو جنسی بنیاد پر ناپسندیدہ الفاظ یا حرکات جیسے کسی کی جسمانی ساخت یا ظاہری حالت میں جنسی نوعیت کے فکر کسنا، فحش مذاق یا ان پر ایسے کوئی تبصرے کرنا۔ اس میں جنسی تعلقات کا مطالبہ بھی شامل ہے کہ کسی قسم کا جنسی تعلق بنانے کے لیے اگر اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے یا کوئی پیشکش ان کو کی جاتی ہے، خصوصاً جب یہ مطالبہ ملازمت یا ترقی سے مشروط ہو تو یہ بھی اس میں شامل آ جاتا ہے۔ نازیبا جسمانی حرکات کا بھی اس میں ذکر ہے کہ کسی کو چھوٹا چھونا یا گلے لگانا یا کسی کو جسمانی رابطہ یا دوسرے فریق کی مرضی کے بغیر، یہ بھی اس میں شامل آ جاتا ہے۔ دھمکی وغیرہ دینا، اگر کوئی فرد جنسی مطالبے کو رد کرے تو اسے ملازمت یا ترقی سے محروم کرنے یا اس کی شہرت خراب کرنے کی دھمکی وغیرہ دینا، یہ بھی اس ایکٹ میں شامل ہے۔ دوستو یہ تمام اقسام کے رویے ہراسمنٹ کی تعریف میں شامل ہیں اور ان پر قوانین کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ دوستو ہم اعداد و شمار دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کے بارے میں اعداد و شمار مختلف رپورٹس اور تحقیقاتی تنظیموں سے دستیاب ہیں، تاہم یہ اعداد و شمار مکمل طور پر درست نہیں ہو سکتے کیونکہ بہت سے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے یا میڈیا کی توجہ سے وہ دور رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اہم ترین اعداد و شمار ساحل نامی ایک غیر سرکاری تنظیم کی
رپورٹ سے حاصل کیے جاتے ہیں جو بچوں کے خلاف جنسی زیادتی اور تشدد کے واقعات کی نگرانی کرتی ہے۔ دوستو ان کی سالانہ رپورٹس کرل نمبرز یعنی جس کو ظالمانہ اعداد و شمار کہتے ہیں، ساحل ہر سال ایک رپورٹ شائع کرتی ہے جس میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کی تفصیل اس میں دی جاتی ہے۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اس سال کے دوران تقریباً 4253 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر اوسط نکالنا چاہیں تو تقریباً 12 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لڑکوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے کیسز وہ کہتے ہیں کہ 45% ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے کیسز 55% ہیں، اور ان کی نوعیت جو ہے وہ ریپ ہے۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز میں ریپ، اجتماعی ریپ اور اغوا جیسے واقعات اس میں شامل ہیں۔ ان کے جو زیادہ تر کیسز ہیں بچوں کے لیے وہ معروف یا قریبی لوگوں جیسے کہ رشتہ داروں، پڑوسیوں یا اساتذہ یا ان کے جو کافی نزدیکی ہوتے ہیں یا جو ان کے اکثر جاننے والے ہوتے ہیں۔ اور ان کی رپورٹنگ میں بھی کافی مشکلات پیش آتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات بہت سے واقعات رپورٹ نہیں کیے جاتے کیونکہ والدین یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے لوگ پولیس کے پاس نہیں جاتے۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں ایسے واقعات بھی رپورٹ ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اور دوستو حکومتی اور قانونی اقدامات کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں بچوں کے تحفظ کے لیے مختلف قوانین موجود ہیں، جیسے کہ زینب الرٹ بل 2020 جس کا مقصد بچوں کے خلاف جرائم کی روک تھام اور ان کی جلد رپورٹنگ اور تفتیش کو بہتر بنانا تھا۔ یہ اعداد و شمار صرف ان کیسز کی نمائندگی کرتے ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں۔ دوستو بہت سے کیسز سماجی، ثقافتی اور قانونی مسائل کی وجہ سے رپورٹ نہیں ہوتے، اس لیے اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہراسمنٹ کی تحقیق کے لیے دوستو وہی ادارہ کمیٹی بناتا ہے جہاں یہ واقعہ پیش آتا ہے جو مشکوک ہے۔ ہر کالج اور یونیورسٹی میں ایک کوارڈینیٹر ہونا چاہیے جو ہراسمنٹ کے متعلق شکایات کو درج کرے اور سنے۔ اس میں طالب علموں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ پنجاب کالج ایک بااثر فرد کا ادارہ ہے۔ اگر اس میں ایسے ادارے سے ہراسمنٹ قانون کے مطابق کمیٹی بنا کر رپورٹ پیش کر بھی دی جاتی ہے تو اس سے بااثر شخص کی مرضی سے ہی ہوگی، اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ واقعہ پیش آیا ہی نہیں۔ چلے ہم مان کر چلتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ طالب علم اس پر یقین کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا طالب علموں کو اب مارا جائے گا؟ آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ سیاست پر پابندی عائد ہے، ورنہ یہی طالب علم اب تک تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا چکے ہوتے۔ اور اب کیونکہ اس تعلیمی ادارے کا معاملہ ہے جہاں وہ لاوا پک رہا تھا جو اب کسی صورت اپنا اظہار کر رہا ہے۔ ان کا احتجاج کسی ایک مخصوص واقعے کو لے کر نہیں ہے۔ اگر کالج میں نظام اچھا ہوتا اور ہراسمنٹ کے واقعات نہ ہوتے تو آسانی سے اس واقعے کو چپ چاپ دبایا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ ہم مان کر چل رہے ہیں کہ واقعہ نہیں ہوا، تو اتنا رد عمل کیوں؟ اس کی وہی نفسیاتی گھٹن ہے وجہ جو طالب علموں نے دبا کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ شاید کسی راستے کی تلاش میں تھے، جیسے ہی انہیں نکاسی کا موقع ملا تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکلے۔ اب حل یہی ہو سکتا ہے کہ ہراسمنٹ کمیٹی میں طالب علموں کو نمائندگی کو یقینی بنایا جائے اور اعلیٰ سطح پر اس کی تحقیقات کی جائے۔ جس طرح ہم مان کر بات کر رہے ہیں کہ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اس طرح تحقیق بھی یہ مان کر کی جائے کہ شاید ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے جس کو دبایا جا چکا ہے۔ بیسمنٹ یا کالج میں جہاں زیادتی کا ذکر ہے اس کی فرانزک جانچ کی جانی چاہیے اور تمام اساتذہ کے لیپ ٹاپ اور ان کے سیل فون کو کنگالا جائے تو بہت سا مواد جو ہے وہ برآمد ہو سکتا ہے۔ اگر یہ واقعہ نہیں ہوا تو بہت سے اور واقعات سامنے آ جائیں گے، لیکن
ایسا ہونے نہیں دیا جائے گا۔ وہی روایتی طریقہ کار کے پریس کانفرنس اور معاملہ ختم۔